समझता हूँ कि जिन हालात में 26वीं आईनी तरमीम को मुतारिफ करवाया गया है और उसके जो नताइज तो अलहदा हैं, वो हालात जो हैं वो बहुत अच्छे हालात नहीं हैं। उन पर बहुत से एतराज़ात और यानी जायज़ किस्म के एतराज़ात उठाए जा सकते हैं। ऑब्जर्वर्स जो हैं वो लिख रहे हैं, कह रहे हैं। बहुत से इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं, अगवा होने के वाक़यात का भी इल्ज़ाम रहा है। तो ये सूरत हाल तो बहुत अच्छी नहीं है कि जिसमें कि इस तरीके से आईनी तरमीम को मुतारिफ करवाया जाए और पास करवाया जाए पार्लियामेंट से। फिर ये कि बहुत जल्दबाजी में ये तरामीम हुई हैं, तो सोच विचार का मौका नहीं मिला कि इसके जो नतायज हैं, जो इम्प्लीकेशंस होंगी, और बहुत सी तरामीम हो गई हैं जिनके बहुत सी इम्प्लीकेशंस होंगी। वो किस नौइयत के जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इम्प्लीकेशंस होंगी, उनसे हम डील कैसे करेंगे, इस बारे में हमने सोचा नहीं है। अब जो परसों रात को ये पास होगी पार्लियामेंट से और घंटों के अंदर अंदर सदर मुमलिकत ने भी इसको सैंक्शन कर दिया हुआ है और इट हैज ऑलरेडी कम इनटू इफेक्ट। सो इफेक्ट में आ जाने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इसके इफेक्ट में आ जाने के बाद अब कोई मुकदमा सुना नहीं जा सकता इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बगैर, क्योंकि कई मुकदमात होंगे जिसमें आईनी सवालात होंगे। और राइट। ये तरमीम ये कह रही हैं कि आईनी मसाइल को की एडजुडिकेशन के लिए, फैसलों के लिए आईनी बेंचेस, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की तश्कील होगी, और वो उसके लिए एक बाकायदा स्कीम दी गई है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एक अच्छा खासी एक एक्सरसाइज है। और ये कि तरमीम में जो बात कही गई है उसको इम्प्लीमेंट करना कैसे है, इस बारे में अभी सोचना बाकी है। जो चीफ जस्टिस से मुतल्लिक जो तरामीम है वो बड़ी वाज़ेह हैं। तरीकाकार बहुत बदल गया। आईनी सही। बेंचों से मुतल्लिक भी बात हो गई और कुछ और चीजें, कॉम्पोजिशन जो है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, वो बदल दी गई है बड़े जी बिल्कुल। बहुत ही बड़े पैमाने पर। ये जो बात हो रही थी, और ये जेयूआई ने ये फॉर्मूला दिया था कि व्हाई शुड वी नॉट रिवर्ट टू द ओरिजिनल 18th अमेंडमेंट, बिल्कुल। जिसको कि 19वीं तरमीम के जरिए, और ये कहना बजा होगा कि बंदूक के सर पर, यानी बंदूक की नाली पर सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ये तरमीम करवाई थी पार्लियामेंट से। जुडिशरी के अंदर एक सीरियस रिजर्वेशंस तो होंगी। वो उनका हम्म। कितनी किस हद तक वो जायज होंगी, नहीं होंगी, उसमें जातियात कितनी शामिल होंगी, नहीं होंगी, वो एक अलहदा बात है। लेकिन अब ये मेजर कंसर्न पैदा हो गया है। तो मुझे ले लगता नहीं है कि इसके बाद हालात जो हैं वो कभी नॉर्मल हो सकेंगे आइंदा मुस्तकबिल करीब में। आपको ये लग रहा है? सर मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ, लेकिन रजा देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि याया आफरीदी साहब के लिए ये पहले से जब 26वीं आईनी तरमीम हुई उसी रोज सेनेट से जैसी ही पास हुई थी, अगर आपने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा तो पहले से ही जस्टिस याया आफरीदी की तस्वीरें चलना शुरू हो गई कि बस अब हुकूमत ने इन्हीं को बनाना है। अब ऑल दो आप हमें पहले बता चुके हैं बहुत से प्रोग्राम्स में कि यूएस में क्या होता है और इसी तरह से होते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी। मेरा तो अभी भी ये सवाल था कि यह पार्लियामानी कमेटी जो है क्या देख करके सिफारिश देती है किसी भी चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट? क्या माजी के फैसले दिए देखे जाएंगे? अगर ऐसा है तो फिर जो इस वक्त कॉम्पोजिशन थी इस पार्लियामेंट्री कमेटी की उसमें ज्यादातर हुकूमत और उसके इत्तेहादी थे, जाहिर है, और उनको तो रिजर्वेशन रही मंसूर अली शाह साहब के उस रिजर्व सीट्स के हवाले से वाले डिसीजन, वजाहत के वाले से जी। डिसीजन से। और इसी तरह से जस्टिस मुनीब अख्तर से तो खैर वो बंदयाल साहब के जमाने से ही था। तो ये तो बड़ा अपेरेंट था, मतलब जैसे कहते हैं ना कि ओपन एंड शट केस, जैसे कहते हैं कि हमें पता था कि किसने बनना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, बना दिया। जुडिशरी के अंदर अब आप क्या देख रहे हैं? यू ऑलवेज बीन टॉकिंग अबाउट कि देयर हैज बीन पोलराइजेशन नॉट ओनली पूरी जहान में लेकिन जुडिशरी के अंदर भी है। ब्रिज हो सकेगी या आफरीदी साहब की चीफ जस्टिस बनाने के बाद? जी नादिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने काफी सारे अपने जो तबसरे में सवालात डाल दी हैं।
دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ کہ یہ کوئی بھی کمیشن یا کمیٹی بنتی ہے اس کے رولز بنتے ہیں. قانون یہ کہتا ہے اب یہ ایک نیا کمیشن ہے، اب یہ ان پہ منحصر ہے کہ وہ اس کے باقاعدہ رولز بنائیں، کوئی آبجیکٹیو کرائٹیریا بنائیں کہ کس کو سلیکٹ کرنا ہے، ریجیکٹ کرنا ہے، جن کو کیوں کن گراؤنڈز پہ کرنا ہے، اور جسٹسیبل ریزنز ہونے چاہیے، یعنی کہ کل کو وہ چیلنج ہوں تو ایک تو وہ ان رائٹنگ ریکارڈ ہوں. ادھر دیکھیے ادھر معاملہ اور ہے نادیہ، یہ اب ہمارے دوست اسد جمال بہت ہی بہترین قانونی اور آئینی گفتگو کر رہے تھے، میں سن رہا تھا، اور یقیناً جو انہوں نے باتیں کہیں بہت وزن ہے ان میں. مگر یہ ساری چیز اس وقت جو ہے یہ اصل میں تو سیاسی ہے. اس میں قانونی پہلو جو ہے وہ یہ پوری امینڈمنٹ کا جب سے کئی مہینوں سے تذکرہ سٹارٹ ہوا ہے، یہ اصل میں ایک پاور ٹسل ہے جو کہ مستقل چل رہی تھی، اور اس کا کوئی کسی نہ کسی حد تک موجودہ جو پارلیمنٹ اور اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ انہوں نے اس کا بندوبست کیا ہے. اور بندوبست یہ تھا کہ ان کے نزدیک اب یہ واللہ عالم کی اس میں کتنی بات درست ہے اور یہ وقت ہی بتائے گا. ان کے نزدیک چند سینئر ججز جو ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اب وہ درپیت ہے اس بات کے کہ اس پورے جو ہائیبرڈ آرڈر ترتیب پایا ہے فروری کا، اس کو ہلا دیا جائے. اور اس کی ایک جو مثال جس کا کہ غالباً اس کمیٹی کے سامنے ہماری اطلاعات یہ بتاتی ہیں کہ یہ جو ابھی چیف جسٹس کی نامزدگی کے حوالے سے جو بات چیت ہوئی ہے، اس میں یہ آٹھ ججوں کا جو فیصلہ تھا مخصوص نشستوں والا، اس کو بھی مد نظر رکھا گیا. اور پھر دو وضاحتیں جو جاری ہوئیں جو اس وقت ملک کے سٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان نے ان رائٹنگ اس کے اوپر اعتراضات اٹھائے ہیں. دیکھیے نا یہ بات بھی ہمیں یہ تو بات ٹھیک ہے کہ موجودہ پارلیمنٹ کی لیجیٹیمیسی کیا ہے اور یقیناً غور طلب ہے، لیکن موجودہ جو سینئر ججز کے فیصلے بھی آ رہے ہیں وہ، اور خود ہی ان کی اپنی کورٹ کے جو دیگر جج حضرات ہیں انکلوڈنگ دا چیف جسٹس، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں گڑبڑ ہے. وضاحتیں کب جاری ہوئی ہیں؟ میں اسد جمال صاحب سے پوچھتا ہوں، بڑا ان کا تجربہ مجھ سے کہیں زیادہ ہے، کہ آپ نے کبھی، اسد بھائی یہ بتائیے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی ایک فیصلہ آ گیا کورٹ کا اور ابھی ڈیٹیلڈ آرڈر نہیں آیا تو وضاحت آ گئی، اور وہ بھی این اس اسٹریٹجک مومنٹ پہ آئی ہے جب پارلیمنٹ سپٹمبر میں ملی ہے، پھر اس کے بعد دوسری وضاحت آ گئی. اب یہ بھی ایکسٹرا آرڈنری غیر معمولی، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، یہ اس کا فیصلہ میں بھی ایک عدالت ہی کر سکتی ہے یہاں، لیکن یہ ایکسٹرا آرڈنری غیر معمولی جسے کہنا چاہیے وہ اسٹیپس ہیں. یعنی پھر تفصیلی آرڈر آ گیا، پھر اس تفصیلی آرڈر کے اوپر ایک وضاحت آ رہی ہے. دیکھیے یہ آپ اگر پینڈولم کو پش کرتے ہیں اس حد تک، اور آپ کے، اور اگر تو آپ کے ٹھیک ہے آپ کے پیچھے پبلک اوپینین ہو سکتا ہے یا ایک سیاسی پورا حلقہ ہے ملک میں وہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے جیسے کہ ججز ہوتے ہیں افیکٹڈ، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس طرح کے فیصلے دیں. پھر جو نمبر 2 کے اوپر جو کنسیڈر ہوئے ہیں جسٹس منیب، دیکھیے جو 63A والا جو فیصلہ تھا جس کو کہا جاتا ہے کہ آئین کو ہی ری رائٹ کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اور پھر ابھی ایک سپریم کورٹ کی بینچ نے اس کو اڑا دیا ہے. مسد سے ہماری اس دن بات بھی ہوئی تھی اسی 63 کے اوپر ہی. یہ صاحب اس والی جو ججمنٹ تھی اس کے بھی سائنی ہے، کو آتھر ہے. اچھا، اور اب ظاہری بات ہے کہ وہ اڑا دی گئی ہے اور وہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ کام عدالت کا ہے ہی نہیں. یہ تو اسی طرح کی بات مجھے یاد آ جاتی ہے کہ جب افتخار چودھری صاحب نے یوسف رضا گیلانی کی گورنمنٹ کو کہا کہ آپ پریزیڈنٹ کے خلاف خط لکھیں جبکہ آئین کہہ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ کو امیونٹی حاصل ہے. تو ٹھیک گویا ہے. کہ افتخار چودھری صاحب کا ورڈ جو ہے یا چند غیر منتخب ججز کا جو فرمان ہے وہ آئین پہ حاوی ہے. اب دیکھیں نا یہ بھی نہیں ہو سکتا اگر اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ رولنگ کولیشن اور موجودہ پارلیمنٹ گڑبڑ کر رہے ہیں، گڑبڑ ہے، تو ماشاءاللہ ادھر دوسری سائڈ جو ہے وہ بھی کوئی دودھ میں دھلی نہیں ہوئی. یہ مسئلہ یہاں پر یوں آیا ہے، یہ ایک سیاسی تناؤ اور ایک کولیشن نادیہ جس کا ہم ذکر بار بار کر رہے تھے پچھلے جو سمجھیے کوئی 2-3 مہینوں سے کہ یہ ہوگا. آرڈینریلی جو پاکستان کی تاریخ میں تو یہ ہوتا تھا کہ جی اس وقت تک ماشاءاللہ لگا کے ججز کو شنٹ آؤٹ کر دیا جاتا تھا. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی مائنر امپروومنٹ ہے کہ اس کو کم از کم ایک
آپ شام ہی کہہ دیجیے، لیکن ایک پروسیجرل ڈیموکریٹک پروسیس کے تحت اس چیز کو ہینڈل کیا گیا ہے. یہ جنرل یایا والا، جنرل ضیاء الحق والا، جنرل مشرف والا دور نہیں ہے کہ جی یہاں پہ پی سی او لگا کے کچھ ججز کو کہا کہ جی جسٹس 3 جج باہر ہیں، ان کو نہیں بلایا اوتھ کے لیے، باقی کو اوتھ لے کے بٹھا دیا ہے. یہاں پہ باقاعدہ ایک آئینی پروسیس ہوا ہے. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ میں اسد آپ سے یہ بھی ایک تو میں نے آپ سے جو وہ پہلے تو میں وہ کر رہا تھا، کیا کہتے ہیں، ریٹوریکل کوسچنز کر رہا تھا، لیکن ایک جینوئن سوال آپ سے یہ ہے کہ پارلیمنٹ جیسی بھی ہے وہ اس کی صحت کے اوپر ابھی کوئی حتمی فیصلہ یا حتمی قانونی رائے آنا باقی ہے. تو اس پارلیمنٹ کو حق تو ہے نا آئینی ترامیم کا، کہ یا یہ نہیں ہے. دیکھیے نا، یہ اگر ہم یہ کہتے ہیں ان کو حق ہے تو پھر ان کو حق ہے، پھر یہ اس کا ریویو ہوگا، جوڈیشل ریویو ہوگا، اور پارلیمنٹ کے اندر خود بحث ہو سکتی ہے. اگر پارلیمنٹ کی میجورٹی چاہے تو وہ ان کو انڈو کر دے 26ویں امینڈمنٹ کو. مطلب ایسی بھی کیا بات ہے؟